بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آغاز کرتے ہیں 25ویں پارے کا اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے سوا اس کے واقع ہونے کے بارے میں کسی کو علم نہیں۔ اسی طرح جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بابت مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو علم ہے، میں تجھ سے نہیں زیادہ نہیں جانتا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے فرمایا اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، کہ اللہ کے سوا اس کی جو انتہا ہے، اس کی جو اختتام ہے اس کے علم کا، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ قیامت کا واقع ہونا کب ہے۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید لیبوریٹ کرتے ہیں آگے، اور جو جو پھل اپنی شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اور جو جو مادہ حمل اٹھاتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اور جو بچے وہ جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، سب کا علم اسے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لامحیط کامل اور مکمل علم کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی اس صفت کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اس کی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اس کے ساتھ تمہیں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یعنی اس طرح کا علم کامل کسی بھی انسان کو حاصل نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اس کا علم حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے بارے میں بتایا کہ ہم انسانوں میں سے بھی کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس کو کس کے بعد کہ کون کون کیا کس کے پیٹ میں کیا ہے، اور وہ انسان یا وہ بچہ کس حالت میں دنیا میں پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو لڑکا بنائے گا یا لڑکی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے کہ کس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھ رکھا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کا علم نہیں دیا۔ اگر انبیاء کو اس قسم کا علم ہوتا تو انبیاء اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں نہ کرتے۔ آج ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں پیر کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، وہاں سے تعویذات لے کر آئیں، فلاں سے دم کر آئیں تو آپ کو اولاد مل جائے گی، اگر ایسا ہوتا تو پھر انبیاء کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ انبیاء تھے تو وہ بھی ایسے ہی سارے کوئی کام کر لیتے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں اسی لیے دکھائی ہیں تاکہ ہم اس چیز پر ہمارا اعتقاد اور یقین کامل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان ایک مادہ کے پیٹ میں حمل کو ٹھہرانے پر قادر نہیں ہے، چاہے سائنس نے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لی ہو، لیکن جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا، اس کے باوجود ان کے تمام ایکسپیریمنٹس کے باوجود بھی کوئی بھی حمل کو نہیں ٹھہرا سکتا جب تک کہ میرے رب کا حکم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مزید اپنی اگلی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر پوچھے گا تو فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں، یعنی آج ہم میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے۔ دنیا میں تو ہم بڑا ہی شریک ٹھہراتے رہے، لیکن آخرت کے روز کوئی بھی نہیں یہ مانے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے، وہ سارے ان سے غائب ہو گئے، گم ہو گئے۔ جن کو وہ بلاتے تھے، پکارتے تھے، من قبل، اس سے قبل، قیامت کے دن سے قبل۔ اور اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں، آج ان کے لیے ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں جہاں وہ بچ کر جا سکیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، انسان سارا دن اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگتا رہتا ہے، خیر مانگتا رہتا ہے، دولت مانگتا رہتا ہے، بھلائی سے تھکتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی دنیا کی نعمتیں اس سے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اسے کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور فوراً ہی کہہ اٹھتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم نے عبادتیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا کیا۔ یعنی انسان اپنی نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد جیسے ہی اللہ نے ان سے وہ نعمتیں چھینی، فوراً ہی انسان مایوسی میں پڑ جاتا ہے اور فوراً ہی گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَا إِنْ أَذَقْنَاهُ
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، مجھے اس لیے یہ رحمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، میں اس کا حقدار پہنچتا تھا۔ جیسے آج ہمیں نقصان کے بعد جیسے ہی کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی کام کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم اس میں کوئی نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا کیا ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حقدار تھے یہ پانے کے لیے، اور میں تو خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اگر انسان کو اس چیز کا خوف ہوتا قیامت کے آنے کا تو یقیناً انسان برائی سے بچ جاتا، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے پاس اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں آسانی عطا کی، اِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى، تو آخرت کے روز بھی میرے لیے حسن اچھا اور بہتر ہی ہوگا۔ فَلَا نُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے جو وہ کرتے ہیں، ہم ان کو یقیناً بتائیں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے ہمیں خبردار کر دیا کہ یہ عمل بہتر نہیں ہے، ان اعمال کو مت کرو، اور اللہ تعالیٰ پھر جب انسان دنیا میں نہیں سنے گا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو عذاب غلیظ میں، اس عذاب میں مبتلا کر دے گا جو سخت ترین عذاب ہے۔ چکھانا کیوں کہا گیا؟ تاکہ وہ چکھنے سے انسان کے پورے جسم کے اندر اس کا ذائقہ محسوس ہو۔ ذائقہ ٹیسٹ بہت وقت تک کے لیے ہمارے ذہن میں بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور پھر اس ٹیسٹ کی وجہ سے، اس ذائقے کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں سے نفرت اور محبت ہونے لگتی ہے، ہم پھر وہ ساری زندگی اس چیز کو چکھتے نہیں، لیکن یہ وہ عذاب ہے کہ اس عذاب سے پھر راہ فرار حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی عذاب کا ذکر کیا اللہ نے یہی کہا کہ ہم چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے، مسلسل لمبی لمبی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ سورہ بقرہ کا ورد شروع کر دیتے ہیں اور وہ مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، جیسے ہی ہماری وہ مصیبت ٹلی، ہمارا وہ کام ہوا، فوراً سورہ بقرہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال پسند نہیں کہ کسی خاص چیز کے لیے، کسی خاص طلب کے لیے ہم صرف وہ عمل کرتے رہیں اور جیسے ہی ہم وہ پالیں پھر ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ استقامت پسند ہے، آپ تھوڑا کریں لیکن استقامت سے کریں، ایسا نہ ہو کہ ایک دن کریں، بہت زیادہ کریں، کرتے جائیں اور اگلے دن سب کچھ چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ رشوت دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ان ہیلے بہانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے مسلسل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے تو مسلسل پھر اس کو اپنی روٹین میں ڈالیں۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا اور کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز تمہارے پاس آئی، ہمارے پاس اگر کسی انسان کا کوئی تحفہ آئے اور ہم اس تحفے کو ایکسپٹ نہ کریں تو پھر اگلا بندہ اس کی حالت کیا ہوگی جس نے ہمیں کوئی تحفہ بھیجا؟ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، پھر ہم نے اگر اس ہدایت کو نہیں مانا اور بھٹک گئے تو جو مخالفت میں حق سے دور چلا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ شقاق کے معنی در حقیقت مخالفت کے ہیں، جو دور کی مخالفت ہے، یعنی اس سے واپس پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ انسان اتنا زیادہ نافرمان ہو گیا، یعنی ایسی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر میرے رب نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو، سنوریہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نشانیاں اپنی آفاق میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے، جن سے قرآن کی صداقت اور اس کا یہ ظاہر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یعنی کیا بتا دیا جائے کہ تاکہ انسان آفاق در حقیقت افق ان کی جمع ہے۔ افق ان کا مطلب ہے کنارہ، مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی دکھائیں گے، اور خود انسان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی دکھائیں گے۔ در حقیقت آسمان اور زمین کے کناروں میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ آسمان کے کناروں پر کیا؟ سورج، چاند، ستارے، رات اور دن، ہوا، بارش، بجلی کی کڑک، اور زمین پر نباتات، درخت، پہاڑ، نہریں، سمندر، یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو وہ بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں، اللہ رب العزت، کہ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں؟ اولم یکفی، کیا کافی نہیں، بے ربی کا، آپ کے رب کا، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ الا، خبردار، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، الا انہ بکل شیء محیط۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ اگر یہ شک میں مبتلا نہ ہوتے تو یقیناً، یقیناً یہ سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنے کی وجہ سے سبب اپنے اعمال کو درست کر لیتے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے، اللہ رب العزت نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔